مولاي قد نامت عيون وتيقظت أيضا عيون، نامت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون، نامت عيون الخائنين قال الله تعالى في القرآن المجيد: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بزرگان محترم اور برادران عزیز اور یہاں پر موجود معزز خواتین، میری مائیں اور بہنیں، یہاں حضرات علماء کرام موجود ہیں جو کہ نیوزی لینڈ کے اندر اس دور دراز علاقے میں، خشک علاقے میں، ڈرائی جگہ پر یہاں پر دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے ان کو یہ مقدر کر دیا اور حق تعالیٰ جل مجدہ نے منتخب کر دیا کہ وہ اس کے دین کی خدمت انجام دیں اور دین کی اشاعت میں اور دین کی ترویج میں اور دین کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے حق تعالیٰ جل مجدہ کی کہ جو لائق شکر ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے دین کے لیے کسی کا انتخاب فرما دیں، کسی کو منتخب فرما دیں، کسی کو دین کی توفیق عطا فرما دیں اور پھر دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ قرآن مجید کی تعلیم و تدریس کی خدمت کے لیے حق تعالیٰ جل مجدہ کسی کو منتخب فرما دیں، حدیث کی تعلیم کے لیے اور حدیث کی اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کو موقع دے دیں۔ یہ ایسی عظیم الشان نعمت ہے کہ بلا شبہ دنیا و جہان اور پوری کائنات کی تمام دولتیں، تمام لال و جواہر اور تمام دنیا کی شاندار سے شاندار نعمتیں اس پر قربان کی جا سکتی ہیں۔ تو حق تعالیٰ جل مجدہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وہ بھی اسی سے متعلق ہے، اگرچہ آیت کا میرا مقصد تلاوت کا یہاں پر کچھ اور ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ حق تعالیٰ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو ہم اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے، اور اگر نعمتوں کی ناشکری کرو گے، نعمتوں کی ناقدری کرو گے، کفران نعمت کرو گے اور نعمت کو کوئی اہمیت نہیں دو گے تو پھر ہمارا عذاب اور ہماری پکڑ بہت شدید ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے، بڑی قوت کے ساتھ ہے۔ اب کون ہے ایسا زور آور، ایسا پہلوان، ایسا طاقت والا کہ جو خدا تعالیٰ کی پکڑ دنیا میں کیسے کیسے پہلوان گزر گئے، کیسے کیسے طاقت والے گزر گئے، کیسی کیسی قوت والے گزر گئے۔ لاہور میں پاکستان کے اندر بھولو پہلوان کا خاندان ہے، اس خاندان کے اندر اکرم گزرا، اس خاندان کے اندر بھولو پہلوان بڑا مشہور، اور یہ 3-4 بھائی تھے بہت مشہور۔ وہیں پر گاما پہلوان گزرا پاکستان کا، دراصل اس کا نام غلام نبی تھا، اور کشمیری خاندان کا ہے یہ گاما۔ اور کشمیر کے اندر کشمیر والوں کی عادت ہے کہ وہ نام کو بگاڑ دیتے ہیں، نام کے اندر تبدیلی کر دیتے ہیں۔ کشمیر کے اندر اگر کسی کو پکاریں گے اس کا نام غلام نبی ہوگا تو اس کو آواز دیں گے نبی، اگر وہ نہیں جواب دیا اور نہیں بولا تو کہ نبا، وہ پھر بھی جواب دیا نبو، تو نبی نبا نبو۔ ایک صاحب میں کشمیر میں بیٹھا ہوا تھا ہندوستان میں ایک صاحب کے مکان پر، تو وہ اپنے ملازم کو بار بار آواز دے رہے تھے اسپا اسپا۔ 2-3 دفعہ میں نے سنا، میں نے ان سے دریافت کیا، میں نے کہا آپ یہ کسے بلا رہے ہیں؟ کہنے لگے میرا ملازم ہے۔ میں نے کہا کیا نام ہے؟ کہنے لگے یوسف نام ہے۔ اب اس کو انہوں نے بگاڑ کر اسپا کر دیا، اسپا کے نام سے بگاڑ رہے تھے۔ ایسے ہی غلام نبی کا نام، باقاعدہ پہلوان کا نام غلام نبی، اور گاما پہلوان اتنا زور آور، اتنا طاقتور اور اتنا جگر والا پہلوان
کہ انگلینڈ گیا ہے کشتی لڑنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے، اور انگلینڈ کا مشہور پہلوان زمسک اس کو وہیں پر جا کر اس نے شکست دی ہے. ایسا عظیم الشان پہلوان، وہ بھی آخر میں اس کی حیات اور زندگی میں نے پڑھی، آخر میں محتاج ہو گیا تھا اپنے بستر پر. اس کے حالات میں لکھا کہ روز آنا 40 کلو دودھ پیتا تھا، 40 کلو دودھ روزانہ پیتا تھا، اور تقریباً 15 کلومیٹر دوڑتا تھا، اور دودھ پینے کے بعد اپنے حلق کے اندر 2 انگلیاں ڈالتا اور تمام دودھ باہر نکال دیتا تھا. کہتا تھا کہ جو اس کی اصل قوت ہے وہ پیٹ کے اندر رہ گئی، اور باقی تو پانی ہے، اس کی کیا ضرورت ہے پیٹ کو بھاری رکھنے کی. ایسا پہلوان، ایسا طاقتور والا، وہ بھی آخر کے اندر پلنگ کے اوپر اور بستر پر ایڑیاں رگڑ کر جاتی. یہ بھولو پہلوان تھے، اور اکرم پہلوان یہ بھی مشہور ترین پہلوان ہندوستان کے پہلوان میں گزرے. دارا سنگھ ہندوستان کا مشہور ترین پہلوان تھا، بڑا زور آور اور بڑا قوت والا. لیکن جب خدا تعالیٰ نے پکڑا اور حق تعالیٰ جل مجدہ نے ان کو اپنی گرفت میں لیا، تو نہ کوئی طاقت کام آئی، نہ کوئی قوت کام آئی. الامان الحفیظ کون ہے اس کائنات میں اور اس دنیا کے اندر؟ نہ کوئی دولت کام آتی، نہ کوئی شہرت کام آتی، نہ بادشاہت کام آتی، نہ شاہیت کام آتی، نہ کوئی راجہ کام آئے گا، کسی کا رجواڑا، اور نہ کسی خاندان کی کوئی عظمت اور اس کی وجاہت کام آئے گی جب حق تعالیٰ جل مجدہ اگر پکڑ لیں. اسی طریقے کے اوپر ان کی نعمتیں ہیں، اور ان کی نعمتوں کے اندر کسی قسم کو کسی نعمت پر تبدیل نہیں کی جا سکتی. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ نعمت چھوٹی ہے اور یہ نعمت بڑی ہے. کسی نعمت کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. آپ کے پاس آنکھ کی نعمت ہے، آپ کے پاس جسم کی نعمت ہے، آپ کے پاس ہاتھ پاؤں کی نعمت ہے. کیسے عظیم الشان نعمت! شیخ سعدی نے لکھا کہ میں شیراز کے اندر موجود تھا، شیراز کی جامع مسجد میں. شیخ سعدی کی 2 کتابیں ہیں، میں نے عرض کیا تھا، ایک گلستان ہے اور ایک بوستان ہے. حکمت، دانائی، عقل مندی اور تجربے کی باتوں سے لبریز ہیں. اور اس شیخ نے اس کے اندر حکمت کی باتیں لکھی، دانائی کی باتیں لکھی. کشمیر کے عالم جن کا ابھی ذکر آپ نے سنا، شیخ الاسلام حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری، جو میرے دادا تھے، عظیم الشان عالم، انہوں نے اپنی زندگی کے 5 سال گجرات میں گزارے، اور ڈابھیل کے اندر سن 1927 سے لے کر 1933 تک انہوں نے حدیث کا درس دیا. اہل گجرات کا فیصلہ ہے، علماء کا فیصلہ ہے، اہل نظر کا، کہ آج ہندوستان میں خطہ گجرات کے اندر جو علم حدیث کی دھوم ہے، جو وہاں پر مدارس ہیں، جو وہاں پر دین کی ایک لہر ہے، یہ علامہ کشمیری کی آمد اور ان کے وہاں پر قیام کرنے کی برکت ہے کہ وہاں پر انہوں نے علم کی وہ ہوائیں چلا دی، وہ ماحول وہاں پر بنا دیا کہ آج تک گجرات کے اندر الحمدللہ اب تو وہاں پر قدم قدم پر مدارس ہیں، اب تو وہاں پر علماء کی کھیپ تیار ہو رہی ہے. بہرحال یہ علامہ کشمیری جس وقت ڈابھیل میں تھے، اور ڈابھیل کے اندر وہاں پر مدرس کی حیثیت سے بخاری شریف پڑھاتے تھے، تو وہاں کا ایک مشہور خاندان سملک کا میاں خاندان، ایسا مشہور و معروف خاندان کہ اس وقت ساؤتھ افریقہ کے اندر جوہانسبرگ میں اس خاندان کا نام میاں فاروق کے نام سے مشہور ہے. وہاں پر ان کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے دنیا عطا فرمائی دین کے ساتھ. ایسی دولت کہ ان کے اس خاندان کے اندر سونے کی اور گولڈ کی مائنز ہیں، ان کے پاس گولڈ کی مائنز ان کے قبضے میں رہی اور انہوں نے خریدی. آج اس خاندان کے لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ ہماری دولت کا ٹھکانہ کیا ہے، بینکوں کے اندر اور یہاں دنیا کے اندر ہماری پراپرٹی کہاں ہے اور کتنی ہے. اس کا اندازہ کیجئے کہ ساؤتھ کی حکومت کبھی کبھی اس خاندان سے قرض لیتی ہے. اتنا عظیم الشان خاندان. اس خاندان کے ایک فرد مولانا عبد الرحمان میاں، وہ میرے والد کو سناتے تھے کہ جب شاہ صاحب علامہ کشمیری ڈابھیل میں تھے اور جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل کے اندر مقیم تھے، تو میری والدہ اور ہمارا مکان قریب تھا. جب کبھی میری والدہ کوئی اچھی چیز گھر میں بنتی، چینی گھاس بنتا، سموسے بنتے، اور اسی طریقے پر گجراتیوں کے من پسند کھانے بریانی مسالہ بنتی،
تو میری والدہ ایک برتن میں مجھے دیتی، میری عمر 6-7 سال کی تھی، اور کہتی تھی کہ جاؤ شاہ صاحب کو لے کر آؤ شاہ صاحب کے کمرے میں۔ کہتے تھے کہ جب بھی میں شاہ صاحب کے کمرے میں داخل ہوا، کبھی میں نے شاہ صاحب کو اس حالت میں نہیں دیکھا کہ کتاب کے بغیر ہو، ہمیشہ مطالعے میں مصروف، اکڑو بیٹھ کر اپنے دونوں گھٹنوں کے بل اور کتاب سامنے۔ بھائی ایوب یہ فرماتے تھے کہ میں نے مدت العمر بالغ ہونے کے بعد دین کی کسی کتاب کو بغیر وضو کے نہیں ٹچ کیا۔ قرآن مجید یا حدیث نہیں، بلکہ دین کی کوئی بھی کتاب ہوئی اسے بغیر وضو کے نہیں چھوا۔ اور فرماتے تھے کہ جب میں مطالعہ کرتا ہوں تو ہمارے یہاں جو کتابیں ہیں حدیث کی یا دوسری کتابیں ہیں، اس کے اندر فٹ نوٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس جانب میں بھی، اس جانب میں بھی، اس جانب میں بھی۔ فرماتے تھے کہ جب دوران مطالعہ کبھی مجھے ضرورت پیش آئی حاشیہ دیکھنے کی اور حاشیہ ادھر لکھا ہوا ہے، میں نے کبھی کتاب کو ایسے نہیں گھمایا۔ یہ علم کی توہین ہے۔ اپنی جگہ سے اٹھا اور جا کر ادھر بیٹھ کر کتاب کا مطالعہ کیا، پھر آ کر میں نے دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھا۔ یہ کتاب کا احترام تھا کہ حق تعالیٰ جل مجدہ نے علم سے نوازا، اور ایسا عجیب و غریب علم اللہ تعالیٰ نے دیا کہ شاعر مشرق پاکستان کے ڈاکٹر محمد اقبال، سر محمد اقبال کی علامہ کشمیری کے ساتھ 22 صفحات کی باقاعدہ خط و کتابت ہوئی۔ مسئلہ ہے ایک علم، ایک مسئلہ ہے زمان و مکان۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی جل مجدہ شکایت کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ ان ابن آدم یسبنی وہو یسب الدہر وانا الدہر، کہ ابن آدم مجھے برا بھلا کہتا ہے، ابن آدم میرے حق میں اور میری شان میں گستاخیاں کرتا ہے انسان، اور وہ مجھے برا بھلا کہتا ہے، اور اس کا برا بھلا کہنا یہ ہے کہ وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے۔ درا حال ہے کہ زمانہ تو میں ہی ہوں۔ ہم عام طور سے اپنی گفتگو میں، اپنے گھروں میں، اپنی محفلوں میں اجی زمانہ بڑا خراب آ گیا، اجی زمانے کے طور طریق بدل گئے، اجی اب زمانہ اتنا خراب آ گیا، اخلاق بگڑ گئے، پہلا زمانہ بڑا اچھا تھا۔ اس زمانے کے اندر فرمایا وہ عَلَى الدَّهْرِ، اللہ تعالیٰ نے کہ زمانہ تو میرا ہی نام، وہ انا مصرف الدہر، کہ زمانے کو گھمانے والا، زمانے کے اندر تبدیلی لانے والا، اس کے اندر تغیر پیدا کرنے والا میری ہی طاقت ہے، میں ہی ہوں۔ لہذا اس دہر کے اوپر، دہر جس کو انگلش میں ٹائم کہتے ہیں، اس دہر کے لفظ کو اقبال کو سمجھانے کے لیے علامہ کشمیری نے 22 صفحات کے خط لکھے۔ ڈاکٹر اقبال نے باقاعدہ لیکچرز دیے ہیں مدراس کے اندر، اور اس کے لیکچرز مشہور ہیں 12 لیکچر۔ ان لیکچرز کے اندر اس نے اقرار کیا، لکھا ہوا موجود ہے کہ میں نے اپنے ان لیکچرز کی تیاری میں عالم اسلام کے جید ترین محدث مولانا سید انور شاہ کشمیری سے مدد لی ہے۔ ان سے میں نے تعاون حاصل کیا، ان سے میں نے علم حاصل کیا، پھر میں نے یہ اپنے لیکچرز تیار کیے۔ اور جس وقت علامہ کشمیری کی وفات ہوئی تو لاہور کے اندر برکت ہال کے اندر تعزیتی جلسہ ہوا۔ ڈاکٹر اقبال نے تقریر کی اور کھڑے ہو کر پہلا شعر یہی پڑھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بیلوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ اور اس کے بعد کہا کہ عالم اسلام کی 500 سالہ تاریخ، پچھلے 500 سال کے علماء، ان کی تاریخ خالی ہے اور اس شان کا عالم پیدا نہیں ہو سکا جو انور شاہ کشمیری تھا۔ پچھلے 500 سال میں پاکستان کے اندر علامہ کشمیری کے تلامذہ، ان کے شاگرد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی صاحب معرف القرآن، جسٹس تقی عثمانی کے والد مرحوم، اور پاکستان میں کراچی میں بنوری ٹائمون کے مؤسس اور وہاں کے بانی حضرت مولانا یوسف بنوری صاحب، شیخ التوحید مولانا غلام اللہ خان صاحب، اسی طریقے پر پاکستان کے چوٹی کے علماء سب علامہ کشمیری کے شاگرد ہیں۔ وہاں پر مولانا ادریس صاحب کاندلوی تھے جنہوں نے مشکات شریف کی شرح عربی میں لکھی التاریخ الصغیر موجود ہے، اور نہایت ہی اعلیٰ درجے کی علامہ کشمیری کے شاگرد۔ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ہم علامہ کشمیری کے شاگرد جمع ہوئے اور علامہ کشمیری کے علم کے اوپر گفتگو ہوئی، تمام طلباء نظر ہے کہ علامہ کشمیری کا علم کیسا ہے۔ 1-2 گھنٹے گفتگو کرنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا
کہ پچھلے 500 سال کے تمام علماء کا علم جمع کر دیا جائے. جتنے علماء 5 صدیوں میں پیدا ہوئے 500 سال میں، تمام علماء کا اگر علم جمع کر دیا جائے تو انور شاہ کے علم کی زکات بھی ادا نہیں ہوگی. اتنا عظیم الشان علم. شیخ علی یمنی آئے یمن سے دارالعلوم دیوبند کے اندر، علامہ کشمیری کے درس میں شریک ہوئے، 22 دن تک کے شریک رہے. شیخ علی یمنی حنبلی المسلک تھے، کشمیری حنفی المسلک تھے. حدیث کے اندر اشکال اعتراض علامہ کشمیری درس دے رہے ہیں، علی یمنی کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہونے کے بعد اپنے مسلک کے دلائل پیش کرتے، علامہ کشمیری جواب دیتے. 22 دن تک کے یہ سلسلہ جاری رہا. 22 روز کے بعد شیخ علی یمنی کھڑے ہوئے اور طلباء کے درمیان اعلان کیا کہ واللہ لو حلفت انہ عالم بی ابی حنیفہ لما حلفت، کہ خدا کی قسم اس شخص کے بارے میں اگر میں یہ حلف اٹھا لوں کہ یہ ابو حنیفہ سے جانتا ہے، زیادہ جاننے والا ہے، تو میں اپنے حلف میں جھوٹا نہیں ہوں گا. اس شان کے عالم علامہ کشمیری کو طلباء نے بتایا کہ شیخ علی یمنی آپ کے بارے میں یہ اظہار رائے کر گئے. طلباء کو جمع کیا اور کہا کہ ان صاحب نے ہمارے تعریف میں مبالغے سے کام لیا. فرمایا ابو حنیفہ کے مداری کے اجتہاد اور علم ان کا اتنا بلند ہے، اتنی اونچائی پر ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے میں اپنا سر اٹھاتا ہوں، میری ٹوپی پیچھے گر جاتی ہے، لیکن ابو حنیفہ کے علم کی بلندی مجھے نظر نہیں آتی. علامہ کشمیری نے بہرحال ایسے عالم پیدا ہوئے. یہ علامہ کشمیری موجود تھے ڈابین میں. مولانا عبد الرحمان میاں کہتے تھے کہ میری والدہ جو بھی کچھ گھر میں پکاتی وہ مجھے دیتی کہ جا کر علامہ کشمیری کو دے آؤ، میں لے کر جاتا. شاہ صاحب کی نظر کتاب کے اوپر، کہتے کون آیا بھائی؟ میں کہتا عبد الرحمان. کہتے کیا لائے ہو؟ کہ حضرت فلاں چیز لے کر آیا ہوں. کہ بھائی فلاں جگہ رکھ دو، اور نظر ان کی کتاب کے اوپر، کبھی بات نہیں کی. ایک روز میں گیا تو شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، نظر اٹھا کے پوچھا بھائی کیا نام ہے؟ میں نے کہا حضرت عبد الرحمان میاں. کہنے لگے کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا حضرت گلستان بوستان. کہنے لگے کہ بالغ ہونے کے بعد پھر پڑھنا. علامہ کشمیری نے فرمایا مولانا عبد الرحمان سے کہ یہ اتنی اہم کتاب ہے کہ ابھی تم بچپن ہو، تمہارا بچپن ہے، تم چھوٹی عمر کے ہو. اس کتاب کے اندر جو حکمت کی باتیں ہیں، عقل کی باتیں ہیں، تجربے کی باتیں ہیں، یہ اتنی کام کی باتیں ہیں کہ جب تم شعور تمہارا پختہ ہو جائے، جب تم بالغ ہو جاؤ، جب تمہاری عقل مکمل ہو جائے پھر پڑھنا. تو ایسی جاندار کتاب ہے شیخ خادی کی گلستان اور بوستان. شیخ نے لکھا کہ میں شیراز کے اندر ایک مسجد کے اندر پہنچا اور مسجد کے اندر وضو کر رہا تھا حوض پر. اچانک ایک صاحب مسجد کے اندر بیٹھا ہوا، میں وضو کے دوران سوچ رہا تھا 6 مہینے ہو گئے تھے مجھے پاؤں کے اندر جوتا نصیب نہیں تھا کہ جوتا پہن لوں، اور میں مسجد کی حوض پر بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا تھا. شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ اے اللہ آپ نے ہمیں بھی خامخواہ پیدا کیا، اس دنیا میں بھیڑ کرنے کے لیے ہمیں بھیج دیا. دنیا میں پہلے ہی بہت بھیڑ تھی، ہماری کیا ضرورت تھی؟ آپ نے اس دنیا میں بھیجا اور ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، یہاں تک کہ ہمیں پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا بھی نصیب نہیں. خامخواہ دنیا میں آپ نے بھیج دیا. کہ یہ میں سوچ رہا تھا بیٹھا ہوا، اچانک مسجد کے دروازے پر نظر پڑی، ایک صاحب داخل ہوئے، ان کے بازو کے اندر بیساکھی لگی ہوئی اور دونوں ٹانگیں یہاں تک کٹی ہوئی، ان کے پاؤں میں نہیں تھے. کہتے ہیں شیخ میں نے اچانک دیکھا اور مجھے تنبیہ ہوئی. میں نے شکر کیا کہ اے اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اگر جوتے نہیں دیے تو کیا بات ہے، کم از کم ٹانگیں تو دے دی. اس آنے والے کے پاس تو ٹانگیں بھی موجود ہیں. تو حضرات صوفیہ نے لکھا، حضرات اہل باطن نے لکھا، اہل دل نے، کہ انسان کو اور ایمان والے کو اور مومن کو چاہیے کہ وہ عبادت کے اندر اپنے سے اوپر والے کو دیکھے کہ میں کیا عبادت انجام دیتا ہوں، میری عبادت کی مقدار کتنی ہے. کچھ بھی نہیں. ہم سے زیادہ تلاوت تو فلاں کرتے ہیں، ہم سے زیادہ نوافل تو فلاں پڑھتے ہیں، ہم سے زیادہ نماز کی پابندی تو فلاں کرتے ہیں. اور دنیا کے اندر اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، دین کے اندر اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے، اور دنیا کے اندر اپنے سے. ایک صحابی ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، حدیث میں ہے، اور ہمیشہ آنے کے بعد سوال در کرتے، پیغمبر سے دستے سوال پڑھاتے، آپ سے اپنی ضرورت بیان کرتے. یاد رکھنا
حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند کر دیا. آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی اونٹ پر سوار ہو کر آئے, سرخ اونٹ کے اوپر سوار ہو کر آئے, ایسا ہے جیسا کہ کوئی مرسڈیز کار میں آئے, کوئی بی ایم ڈبلیو کے اندر آئے, کوئی آپ کے پاس لنکن میں آئے اور رولز رائس کے اندر آئے, اور آنے کے بعد کہے کہ بھائی اللہ کے نام پہ $10 دے دو, تو آپ کہیں بھائی پاگل ہو گیا. اتنی اونچی کار کے اندر بیٹھ کر آیا, اتنی قیمتی کار کے اندر, اور یہاں پر سوال کر رہا ہے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس اگر کوئی اونٹ کے اوپر بھی آئے سوار ہو کر اور تمہارے سامنے دستے سوار دراز کر دے, ہاتھ پھیلا دے, ارشاد فرمایا خالی ہاتھ مت لوٹانا. دوسری جانب بلا ضرورت مانگنے والے کو پابند کر دیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اگر بغیر ضرورت کے سوال کرے گا, بھیک مانگے گا, قیامت کے اندر اس انداز سے اٹھے گا کہ اس کے چہرے کے اوپر چیچک کے بڑے بڑے داغ ہوں گے, پورا محشر اور وہاں پر حشر کے میدان میں جمع تمام لوگ پہچان لیں گے کہ یہ وہ آدمی ہے جو دنیا میں بغیر ضرورت کے سوال کرتا تھا. دونوں جانبوں کو آپ نے پابند کر دیا. اس جانب میں بھی آپ نے پابندی عائد کر دی اور اس جانب کے اندر بھی. بہرحال اب آنے والا 10 سے سوال دراز کرے, آپ کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار کرے, آپ کے سامنے. یہی تو وجہ ہے کہ قرآن مجید میں نے عرض کیا تھا کہ قصہ موسیٰ و خضر کے اندر خضر علیہ السلام جب ایک بستی میں پہنچے اور ساتھ میں موسیٰ علیہ السلام ہے اور پابندی عائد کر رکھی ہے موسیٰ پر, خضر نے خبردار جو کچھ میں کام کروں گا تم اس کے بارے میں مت پوچھنا, ان امور کے بارے میں مت معلوم کرنا کہ ان کاموں کی علت کیا ہے, ان کاموں کی وجہ کیا ہے. آپ نے ایک ایسے بچے کو قتل کر دیا جو معصوم تھا, حضرت کیوں قتل کر دیا؟ خضر نے کہا کہ مت سوال کرنا مجھ سے. جس وقت پابندی عائد ہو گئی اور تیسری مقام پر ایک قریے اور بستی کے اندر پہنچے, بستی کے اندر جب پہنچے تو خضر نے وہاں پر بستی والوں سے کہا بھائی ہمیں کھانا کھلا دو. بستی والے سارے کے سارے نیوزی لینڈ کے کہنے لگے ہمیں کھلاتے جاؤ یہاں سے, بھگا دیا. ایسا واقعہ ہے انطاکیہ کے اندر یہ واقعہ پیش آیا. حضرت عمر ابن عبد العزیز جو کہ جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بھی خلیفہ راشد ہے, حضرات محققین کا علماء کا فیصلہ ہے کہ خلافت راشدہ ختم ہو گئی سیدنا علی کرم اللہ وجہہ پر, لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ خلافت کا سلسلہ سیدنا عمر ابن عبد العزیز. کون تھے یہ عمر ابن عبد العزیز؟ جانتے ہو, سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور امارت ہے. آپ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں, امیر المؤمنین ہیں, تمام مسلمانوں کی بادشاہت آپ کے پاس ہے. حضرت عمر کا دور, اور عمر کا دور عجیب و غریب دور ہے حکومت کا. تمام رات مدینے کے گلیوں کے اندر گشت کرتے تھے. کسی نے حضرت عمر سے پوچھا کہ حضرت آپ نے اتنی کامیاب حکومت کیسے کی کہ آپ کی حکومت میں پتہ بھی نہیں کھلکتا, کسی کو جنبش اور ذرا برابر نقصان نہیں ہوا. فرمایا کہ میں لیٹ کر حکم دیتا ہوں اور کھڑے ہو کر نگرانی کرتا ہوں. یعنی میری حکومت کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ فقط یہ نہیں کہ ایوب بھائی آرڈر دے دیا آپ نے فون پہ اپنے ملازموں کو کہ یہ کام کر لو, ہرگز نہیں کریں گے. آرڈر دے دیا فون پر, اب جا کر نگرانی کرنی پڑے گی. فرمایا عمر نے کہ میری راز یہ ہے کامیابی کا, ایسا عدل اور ایسا انصاف. اس کے باوجود خواب میں وفات کے 11 سال کے بعد کسی نے دیکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اپنی پیشانی سے ایسے پسینہ صاف کر رہے ہیں. خواب میں دیکھنے والے نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے؟ کہا کہ دور خلافت کے حساب کتاب سے آج فارغ ہوا ہوں. لا الہ الا اللہ. آئینہ انت و انا, کہاں ہے آپ میں, کیا اوقات ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے کہ دور خلافت کے حساب و کتاب سے آج فارغ ہوا ہوں 11 سال کے بعد. یہ عمر ابن خطاب تمام رات مدینہ کی گلیوں میں چکر لگاتے ہیں, پیٹرولنگ, تمام رات وہاں پر نگرانی کرتے ہیں. آج ہمارے حکمراں ہیں ہندوستان و پاکستان میں, پڑھ کر سو رہے ہیں, پبلک جا رہی ہے, چوری ہو رہی ہے, قتل ہو رہے ہیں, ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں,
زنا کے واقعات پیش آ رہے. یہ اس دور کے حکمراں تھے. حکمراں جاگتے تھے اور پبلک سوتی تھی. تو حضرت عمر فجر کی نماز سے پہلے گشت پر ہے. ایک اچانک گھر کے پاس سے گزرے. ایک بوڑھی عورت کی آواز آئی, اپنی بیٹی کو اٹھائی, اٹھ جا جلدی سے اٹھ جا, اور اٹھنے کے بعد بکریوں کا دودھ نکال لے. دیکھ پھر ایسا نہ ہو کہ امیر المومنین کا کوئی نگراں اور کوئی جاننے والا یہاں پر آ جائے. جلدی سے دودھ نکال, ابھی اندھیرا ہے, اور جتنا پانی ملانا ہو دودھ کے اندر پانی ملا دے. بےایمانی کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ ہر دور میں بےایمانی ہے. پانی ملا دے جتنا تجھے دودھ میں پانی ملانا ہے, ورنہ صبح کا اجالا ہو جائے گا, پھر دودھ کے اندر پانی ملانے کا موقع نہیں رہے گا. دارالعلوم دیوبند کے اندر حیدرآباد کے طلبا پڑھتے تھے. حیدرآباد دکن ہندوستان کے مشہور شاعر فانی نے کہا کہ فانی دکن میں آ کے یہ عقدہ کھلا ہے آج, ہندوستان میں رہتے ہیں ہم ہندوستان سے دور. کہ جس وقت فانی بدایونی پہنچا حیدرآباد تو کہا کہ یہاں آ کر یہ راز کھلا کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں لیکن ہندوستان سے دور رہتے ہیں. ایک دور تھا حیدرآباد کا. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی. تو وہاں کا ایک طالب علم پڑھتا تھا دارالعلوم دیوبند میں. حیدرآباد کے لوگوں کے مزاج میں مزاح بہت ہے. ان کے مزاج میں بہت دل والے ہیں, جیسے لاہور کے لوگ ہوتے ہیں. کھانے پینے بات کرنے کے اندر بہت آگے. چنانچہ ایک طالب علم آیا دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے کے لیے اور مقیم ہو گیا, اور پڑھتا رہا 3-4 سال تک. اس نے اپنے ناشتے کے لیے ایک دیوبند میں دودھ والے سے اپنا معاملہ طے کر رکھا تھا کہ روزانہ آدھا کلو دودھ دے دیا کرو, مہینے میں حساب. آخر میں جب جانے لگا گھر تو پیسے لے کے بھاگ گیا. پیسے ادا نہیں کیے دودھ والے کے اور چلا گیا وطن حیدرآباد. اب وہ بیچارہ غریب دودھ والا انتظار کرتا رہا کہ اب آئے گا, جب آئے گا. وہ آیا ہی نہیں. اب یہ دودھ والا محتمم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب حکیم الاسلام, جو کہ پوتے تھے بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم دانوتوی کے, ان کے پاس پہنچ گیا تمام میں دفتر میں کہ ابھی یہ طالب علم حیدرآباد کا تھا, یہ دودھ کے پیسے لے کے بھاگ گیا, اور حضرت آج 3 مہینے ہو گئے, میں غریب آدمی, لہذا میرے دودھ کے اتنے پیسے مدرسے کی جانب سے ادا کیے جائے. حضرت موتی صاحب نے کہا بھائی مدرسے کے پاس اس مد کے پیسے تو نہیں ہوتے, میں کہاں سے ادا کروں. حضرت نے اس طالب علم کا پتہ لیا, اس کے باپ کو لکھا حیدرآباد کہ آپ کا بیٹا یہاں پڑھتا تھا اور طالب علم اور دودھ کے پیسے ادا کیے بغیر چلا گیا. وہاں سے اس طالب علم مجبور ہو گیا. اس طالب علم نے منی آرڈر بھیجا, پیسے بھیجے, اور دودھ کی قیمت اگر 100 روپئے تھی تو 50 روپئے بھیجے, اور اس نے کاپی کے اندر لکھا کہ 50 روپئے کا دودھ تھا اور 50 روپئے کا پانی ملانے کا تھا, لہذا دودھ کے پیسے بھیج رہا ہوں, پانی کے پیسے نہیں بھیج رہا ہوں. پانی تو مدرسے کا ملاتا تھا, اس کے پیسے نہیں بھیج رہا ہوں. تو کہنے لگی وہ بڑھیا اپنی بیٹی سے کہ جلدی سے اٹھ جا, صبح کا اجالا ہو جائے گا, ابھی اندھیرا ہے, دودھ نکال لے اور اس دودھ کے اندر پانی ملا لے تاکہ دودھ کی مقدار زیادہ ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ دودھ فروخت کر دے. اس بیٹی نے کہا کہ ماں, بیٹی نے جواب دیا کہ دروازہ بھی بند ہے, اندھیرا بھی ہو رہا ہے, کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے, مگر ایک دروازہ کھلا ہوا ہے. کہ وہ کون سا دروازہ؟ کہ وہ اللہ دیکھ رہا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گفتگو باہر کھڑے ہوئے سن رہے ہیں. حضرت عمر کے ساتھ جو صحابی ہیں, حضرت نے آرڈر دیا جاؤ اندر معلوم کر کے آؤ کہ کون ہے یہ لڑکی. معلوم ہوا کہ بڑی بھی ہے اندر اور ان کی ایک ہی بیٹی ہے جوان. حضرت عمر آئے اور مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھائی, امامت کی فجر کی, اور نماز کے بعد حضرت نے اپنے گھر سے رشتہ بھیجا اپنے بیٹے کا کہ مجھے وہ لڑکی چاہیے جس نے یہ جواب دیا اپنے بیٹے کے لیے. ان کے گھر میں تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا. اسی لڑکی کے بطن سے پیدا ہوئے عمر بن عبدالعزیز. جس کی ماں کا یہ حال ہوگا تو اس کے بیٹے کا کیا حال ہوگا. یاد رکھنا, حضرات اہل علم نے لکھا کہ ایام حمل کے اندر شوہر اور بیوی کو سب سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اگر اس دوران کوئی گناہ ہو گیا, اس دوران کسی چیز کا ارتکاب کر لیا, وہ عادات ہونے والے بچے کے اندر منتقل ہو جائیں گی. بچہ تو آئینہ ہے آپ کا اور میرے اخلاق کا. بچہ آئینہ ہوتا ہے اپنے ماں باپ کے اخلاق کا, پردہ ہوتا ہے جو آپ کریں گے. ایک بزرگ کے یہاں بچہ ہونے والا تھا, بزرگ نے اپنی بیوی کے ساتھ معاہدہ کیا,
باقاعدہ بیٹھ کر کانٹیکٹ کیا، دیکھو جی اب ہمارے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، ان قریب تمہارے یہاں ولادت ہوگی، اب یہ معاہدہ کرو کہ میں بھی کوئی گناہ نہیں کروں گا، تم بھی کوئی گناہ مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ ہونے والا بچہ ہمارے یہاں اس اخلاق کا پیدا ہو جو اخلاق ناپسندیدہ ہے۔ دونوں نے وعدہ کر لیا۔ کافی مدت گزر گئی، بچہ پیدا ہو گیا۔ جب بچہ پیدا ہوا اور چھوٹا سا 2 سال کا، تو محلے کے اندر گیا اور ایک انڈا چرا کر دیا محلے کے گھر سے۔ اس زمانے میں گھروں میں مرغیاں پلتی تھی۔ جب انڈا چرا کر دیا آیا تو پکڑا گیا، بزرگ نے بیوی کو پکڑ لیا، کہا کہ خدا کی قسم میں اپنے وعدے پر قائم رہا، میں نے کل مدت کے اندر جب تک تمہارے پیٹ میں یہ بچہ پلتا رہا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ حقیقت پتا، بیوی نے کہا کہ بلا شبہ میرے سے غلطی ہو گئی، یہ جو ہمارے گھر کی دیوار ہے اور ادھر پڑوسی کا مکان ہے، پڑوسی کے گھر میں بیر کا درخت ہے، جب اس کے اوپر بیر آئے ہرے ہرے کچے کچے کھٹے میٹھے، اس زمانے میں مجھے جی چاہ گیا اور میں نے کچھ بیر توڑ کر کھا لیے تھے بغیر اجازت کے۔ کہا اللہ کی بندی تو خود بھی ہلاک ہو گئی، مجھے بھی ہلاک کر دیا۔ اسی چوری کا نتیجہ ہے کہ آج اولاد کے اندر یہ آتی بتائی، آج اولاد کے اندر یہ ماں باپ کے اخلاق کا پرتو ہے اولاد۔ جو ماں باپ کریں گے اولاد بھی وہی کرے گی، جو آپ اپنے اخلاق اختیار کریں گے اولاد کے اندر وہی اخلاق منتقل ہو جائیں گے۔ میں نے اپنے والد مرحوم کے دور میں دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا فخر الدین صاحب مراد آبادی، جو علامہ کشمیری کے شاگرد تھے اور تقریباً 30-35 سال انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے اندر حدیث اور بخاری شریف کا درس دیا۔ اتنا نورانی شخص ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ نور ان کے جسم پر، ان کے چہرے پر، ان کی ایک ایک ادا پر نور تھا۔ فرماتے تھے ایک دفعہ درس کے دوران کہ ہمارے مراد آباد کے اندر بچراؤں کے اندر عجیب واقعہ پیش آیا۔ محلے کے اندر ایک لڑکا اپنے بوڑھے باپ کو مارتا ہوا لایا، گھر کے اندر سے جوتے سے نکال کر مار رہا ہے باپ کو، سفید داڑھی باپ کی۔ ارے بھائی کیا سمجھ رہے ہو؟ لا الہ الا اللہ۔ حدیث میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی فرماتے ہیں کہ قبر میں مجھے ایسے مردے پر عذاب کرتے ہوئے حیا آئے گی کہ جو سفید داڑھی لے کر آئے گا، یعنی اللہ تعالیٰ بھی سفید ریش کا احترام کریں گے۔ کیا خیال ہے پھر کہ کوئی بدنصیب اپنے باپ کے اوپر ہاتھ اٹھا دے؟ حدیث میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا، صحابی نے، یا رسول اللہ سب سے بڑا پاپی کون ہے، سب سے بڑا گنہگار کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو کسی نبی کو قتل کر دے۔ یا رسول اللہ اس کے بعد سب سے بڑا گنہگار کون؟ آپ نے فرمایا وہ جس کو کوئی نبی قتل کر دے۔ نبی تو سراپا شفقت ہے، نبی تو سراپا رحمت ہے امت کے حق میں۔ اب اگر سراپا شفقت کے ہاتھ سے کوئی اولاد قتل ہو جائے، وہ اولاد کتنی بدنصیب ہوگی، وہ اولاد کتنی بڑی مجرم ہوگی۔ کیا کوئی باپ اپنی اولاد کو قتل کرنے کا ارادہ کر سکتا ہے؟ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہمارے مظفر نگر میں ہمارے دیوبند کے قریب 25 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے، وہاں پر ایک کمپنی ہے، مون سن لوہے کی کمپنی ہے، قیوم نام ہے اس کے مالک کا، جو لوہے کے وہاں پر بڑے بڑے گارڈر تیار کرتے ہیں، ان کی کمپنی۔ ایک ہی ان کا بیٹا، پوری کل کائنات ایک جوان بیٹا ان کا بیٹا دولت کی رین پین اور دولت کی کثرت کی وجہ سے اخلاق خراب ہو گئے، عادتیں خراب ہو گئی۔ دوستوں نے اس کو جوئے کے اندر لگا دیا، شراب خوری کے اندر لگا دیا، زنا کے اندر لگا دیا۔ جب اخلاق خراب ہو گئے تو باپ سے پیسے مانگنے لگا ضرورت پوری کرنے کے لیے کہ لاؤ اتنے پیسے دو، اتنے پیسے دو۔ باپ نے جب پیسے دینے کے اندر کچھ کھینچ کی تو چوریاں کرنے لگا۔ اتنے بڑے کروڑ پتی باپ کا بیٹا بڑے بڑے گھروں کے اندر ڈاکے ڈالنے لگا۔ ایک روز اپنے باپ کے پاس آیا، کہا کہ مجھے 1 لاکھ روپے دو۔ باپ نے کہا دماغ خراب ہوا ہے، کیا کرے گا؟ نہ تیری شادی ہوئی، نہ تیرے اوپر کوئی ذمہ داری، نہ تیرے اوپر کسی قسم کا کوئی خرچ، اتنی بڑی رقم۔ ریوالور نکال دیا باپ کے اوپر کہ گولی مار دوں گا ورنہ 1 لاکھ روپیہ دو۔ باپ تو باپ ہے، باپ نے کہا باولا ہوا ہے، پاگل ہو گیا، 1 لاکھ روپے کے لیے اپنے باپ پر ریوالور نکال دیا۔ بیٹھ جا، میں ابھی لے کر آتا ہوں، ابھی دیتا ہوں۔ اندر گیا باپ کمرے کے اندر، اپنی الماری کھولی، رائفل اٹھائی اور گولی اٹھا کر ماری بیٹے کے، اور کہا
کہا کہ 1 لاکھ روپے کے لیے ہمارے اوپر ریوالور اٹھا لیا. ذرا سوچو اس باپ کا دل کتنا دکھا ہوگا. جوان بیٹے کو جس نے گولی مار دی اس غم کے اندر کہ بیٹے نے میرے اوپر ریوالور اٹھا دیا کہ تو نے اس دولت کے لیے میرے اوپر ریوالور اٹھا لیا, اس ذلیل چیز کے لیے, تیرا نہ ہونا ہی اچھا ہے. کتنا دکھ ہوا ہوگا باپ کا. تو باپ کو مارتا ہوا بیٹا لے کر آیا, جوتے سے مارتا ہوا, اور لا کر باہر سڑک پر, مسجد تھی باہر کونے کے اوپر کارنر پر, مسجد تک لایا. تمام پبلک اور محلے والے دیکھ رہے منظر کہ سفید داڑھی والا باپ اور جوان بیٹا اور جوتے سے مار رہا ہے. جب مسجد کے پاس پہنچ گئے تو بوڑھا کہنے لگا باپ بیٹے سے کہ بیٹے بس کر, اب چھوڑ دے. تو وہاں لوگوں نے کہا کہ بڑے میاں مر جاؤ اس کے ہاتھ سے. کتنی بے غیرتی اور بے شرمی کی بات ہے کہ یہ جوان بیٹا آپ کو مار رہا ہے, تم اس سے اب کہہ رہے ہو کہ بس کر, ایسی زندگی سے بہتر ہے کہ جان دے دے. کہنے لگا کہ یہ بات نہیں ہے. بڈھا کہنے لگا. لوگوں نے کہا کہ پھر کیا بات ہے کہ میں بھی اپنے باپ کو اپنے گھر سے مارتا ہوا یہی تک لایا تھا, اور مجھے یقین تھا کہ میری اولاد بھی میرے ساتھ یہی کرے گی. یاد رکھنا جیسا کرو گے ویسا ہی بھگتو گے. جو ماں باپ کے ساتھ انجام دو گے, انتظار کرنا کہ اولاد تمہارے ساتھ وہی کام کرے گی. ہو نہیں سکتا کہ اولاد کے ساتھ آپ برا یا اولاد کے ساتھ آپ اچھا کریں اور آپ کے سامنے اس کا جزا اور اس کی بدلہ نہ آئے. بہرحال اب نعمت ہے اب تعالیٰ کی جل مجدہ کی. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ وہاں پر میں نے دیکھا تو جذبہ شکر پیدا ہوا کہ اللہ اس کی تو ٹانگیں ہی موجود نہیں ہیں. الہ العالمین ہمارے پاس تو جوتے نہیں ہیں, اس کو تو ٹانگیں ہی نہیں دی آپ نے. صحابی آئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, آنے کے بعد کہتے یا رسول اللہ دے دیجیے کچھ, یا رسول اللہ فلاں ضرورت ہے. حدیث میں ہے کہ ایک دن آپ نے ان سے دریافت کیا صحابی سے, میاں تم یہاں مدینہ منورہ میں کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں تو ایوب بھیکو کے ساتھ بیٹھتا ہوں. بڑے بڑے لوگوں کے نام لیے, دولت والے لوگوں کے ساتھ کہ ان کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے, ان کے ساتھ میری مجلس ہے. آپ نے فرمایا نہیں. آپ نے فرمایا کہ تم اپنا اٹھنا بیٹھنا تم اپنی مجلس اور اپنی صحبت ان لوگوں کے ساتھ کرو. کچھ غریب صحابہ کا نام بتایا آپ نے کہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو. اب 3-4 مہینے گزر گئے, وہ آئے نہیں. ایک روز آپ نے صحابہ سے پوچھا, بھائی ایک وہ صحابی آتے تھے اور آنے کے بعد ہم سے سوال کرتے تھے, اپنی ضرورت پوری کرتے تھے, اتنا عرصہ ہو گیا انہیں, وہ آئے نہیں. صحابہ نے ان سے جا کر کہا کہ تمہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر رہے تھے, آئے. نبی کریم نے پوچھا بھائی کیا حال ہے؟ یا رسول اللہ اللہ کا شکر ہے, یا رسول اللہ اللہ کا بڑا کرم ہے, یا رسول اللہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں. آپ نے فرمایا میں جانتا تھا تم بڑے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے, دنیا ان کی دیکھتے تھے, تمہارے اندر ناشکری کے جذبات پیدا ہو رہے تھے. جب تم نے اپنے سے کمزوروں کو دیکھا, اپنے سے نیچوں کو دیکھا کہ ایک وقت کا لقمہ میسر نہیں, ایک وقت کی روٹی میسر نہیں. بعض اوقات ہمارے دارالعلوم اور ہمارے مدرسوں میں واللہ العظیم ایسے طلبہ آ جاتے ہیں کہ سردی کے اندر کام رہے, ایک کپ چائے کا ان کو نصیب نہیں. حاشا اللہ آپ سے عرض کروں, ان کے پاس نہیں ہے. ان کو دیکھ کر ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہمیں چائے نصیب ہے, خدا کا شکر ہے کہ ہمیں ایک وقت کی روٹی نصیب ہے. تو آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم اپنے سے بڑوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو تمہیں محرومی کا احساس ہوتا تھا اور ناشکری کے جذبات پیدا ہوتے تھے. اب تم اپنے سے نیچوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہو, غریب لوگوں کے ساتھ, شکر کے جذبات پیدا ہو گئے. تو نعمتیں ہیں اب تعالیٰ جل مجدہ کی, اتنی نعمتیں ہیں, اتنی نعمتیں ہیں کہ رحمان مفید. اور ایک نعمت کو کسی نعمت کے مقابلے میں چھوٹا اور بڑا, جس وقت جس نعمت کی ضرورت ہے وہی سب سے عظیم شان نعمت ہے. آپ کو چلنے کی ضرورت ہے, پاؤں کے اندر درد ہے, نہیں چل پا رہے, اب آپ کہیں کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ یہ پاؤں سے چلنے کی قوت عطا فرمائی, میں چل نہیں پا رہا ہوں. دیکھنے کی قوت اور طاقت عطا فرما دی, اس وقت اس کی قدر ہوگی جب دیکھنے کی ضرورت پیش آئے گی. ذرا کسی نابینا سے پوچھئے کہ آنکھ کی بینائی اور آنکھ کی دولت اور آنکھ کی نعمت کی عظیم شان ہے. کسی پاگل سے پوچھئے, اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کیجئے, اس سے سبق حاصل کیجئے کہ اس کی عقل ٹھکانے نہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل سے نوازا. آپ اپنے خدا کو پہچانتے ہیں, آپ اپنے دین کو پہچانتے ہیں, آپ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں, آپ اپنے ماں باپ کو پہچانتے ہیں, آپ
अपने वतन को पहचानते हैं। अगर दौलत अक्ल ना होती फिर क्या होता? ना माँ बाप को पहचान रहे, ना अपनी औलाद को पहचान रहे, ना अपनी बीवी बच्चों को पहचान रहे, ना अपने दीन को पहचान रहे, ना अपने खुदा को पहचान रहे। अल अमानुल हफीज, इतनी नेमतें। और किसी नेमत को, किसी नेमत, एक बुजुर्ग के बारे में लिखा, अजीब गरीब वाक़या लिखा कि बुजुर्ग थे, बुजुर्ग का इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा और बुजुर्ग से पूछा, मियाँ क्या गुजरी, क्या हालात गुजरे, क्या वाक़यात पेश आए? कहने लगे, मियाँ क्या वाक़यात पेश आते, ये सुना था कि मुनकर और नकीर आएंगे, वो सवालात करेंगे, मस्मुक वमा दीनुक वमन रब्बुक, कि क्या नाम है तुम्हारा, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा रब कौन है, और क्या इन साहिब को पहचानते हो? पैगंबर को दिखाया जाएगा। वहां तो कुछ भी नहीं। जब तुम लोग मुझे रखकर चले गए कब्र के अंदर, अचानक आवाज आई कब्र से कि बायजीद, मुस्तामी नाम है बुजुर्ग का, कि बायजीद दुनिया से हर आने वाला कुछ ना कुछ लेकर आता है। हर आने वाला जब किसी के घर पर आएगा कोई तोहफा लेकर, बायजीद तुम दुनिया से आ रहे हो, क्या तोहफा लाए हो हमारे लिए? बायजीद कहते हैं कि मैं सोचने लगा कि क्या तोहफा पेश करूं। अगर आपके यहाँ बिल क्लिंटन आने लगे, या आपकी कम्युनिटी में वजीर आजम, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड के आने लगे, तो सब सर जोड़ कर बैठ जाएंगे, मीटिंग हो जाएगी। जो मस्जिद के जिम्मेदार हैं फौरन मीटिंग कॉल कर लेंगे कि भाई मीटिंग इसलिए बुलाई गई कि हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, उनकी खिदमत कैसे की जाए, उनके सामने क्या चीज पेश की जाए, क्या प्रोग्राम पेश किया जाए, खाने के लिए क्या क्या चीजें रखी जाए। हमारे यहाँ पर देवबंद के करीब जो जगह है, गांव अम्बेटा, जहाँ के लोगों की अकल कुछ कमजोर है, मैंने अर्ज किया था, वहां पर हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब आलमगीर मुहिउद्दीन ये गुजरे। आलमगीर के बारे में लिखा है कि जिस वक्त किसी सफर पर होता था तो मालूम करता था कि मुझे जाना है ऑकलैंड, मलेशिया के अंदर कौन बुजुर्ग हैं, अगर जिंदा है तो जाकर मुलाकात करता था। अगर मालूम होता था कि वफात पा चुके तो उनके कब्र पर जाकर इशारे सवाब करता था और दुआ, उसका मिजाज था। आलमगीर गुजर रहा था इन अम्बेटा वाले के गांव से, इसे मालूम किया कि यहाँ पर कोई बुजुर्ग हैं। मालूम हुआ कि बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, शेख अबुल आला, और उनकी वफात हो चुकी, उनका मजार है। तो आलमगीर ने अपने प्रोग्राम में शामिल कर दिया कि हम गुजरेंगे तो उनके मजार पर हाजिरी देंगे और वहां पर हम इशारे सवाब करेंगे और फातिहा पढ़ेंगे। अब अम्बेटा गांव वाले लोगों को मालूम हुआ कि हिंदुस्तान के बादशाह अजीमुशान हमारे गांव से गुजरेंगे। मीटिंग पंचायत बैठ गई, तमाम सारे बड़े बड़े अकल वाले, एक से एक बूझ बुझक्कड़ जमा हो गया। बूझ बुझक्कड़ जानते हैं, अजीब अजीब। एक गांव में बूझ बुझक्कड़ था भाई अयूब, उसे चचा बूझ बुझक्कड़ कहते थे, यानी बहुत अकलमंद कहलाता था। गांव का एक आदमी ताड़ के दरख्त पर चढ़ गया जिसमें से नीरा निकालते हैं, जो आपके यहाँ गुजरात में नीरा निकाला जाता है, उस दरख्त पे चढ़ गया। अब वो चढ़ तो गया गांव वाला, नीचे उतरने की हिम्मत ना हो। जब शाम हो गई तो गांव वालों ने कहा भाई इसको तो उतारने की तरकीब बूझ बुझक्कड़ ही बताएंगे। सब उसके पास गए और कहा हुजूर ऐसा वाकया पेश आ गया, दरख्त के ऊपर चढ़ा बैठा है, आप तरकीब बताइए कैसे उतारे। तो हंसा, पहले हंसा उसके बाद रोया। तो गांव वालों ने कहा हुजूर ये तो बाद में बताइएगा तरकीब, पहले ये बताइए आप हंसे क्यों रोए क्यों। कहने लगा हंसा तो मैं इसलिए हूँ कि तरकीब समझ में आ गई उतारने की, और रोया इसलिए हूँ कि मेरे बाद तुम्हें कौन बताया करेगा ऐसे मशवरे, इतनी अकल के, मेरे बाद तुम्हें इतनी अकल के मशवरे कौन बताएगा। और कहने लगा एक रस्सी लाओ। गांव वाले रस्सी लेकर आए, कहने लगे इसे उछालो ऊपर। रस्सी वो ऊपर उछाली और ऊपर जो बैठा था बेचारा गांव वाला, उसे कहा पकड़ लो। उसे रस्सी पकड़ ली और उससे कहा कि अपनी कमर के इर्द गिर्द बेल्ट की तरीके पर बांध लो, मजबूती से। उसने बांध ली। नीचे वालों से कहा कि जरा मजबूत गांव के नौजवान आए, आगे 10-12 नौजवान आए, कहा रस्सी पकड़ो। सबने रस्सी पकड़ी, कहा झटका मारो जोर से। अब वो झटका मारा तो नारियल की तरह आगे चटक गया। वो नीचे आकर गिरा तो वो तो बिल्कुल बिखर गया। नीचे आने के बाद उसका ना हड्डी कहीं और उसका जिस्म कहीं। अब कहा सबने के चचा ये क्या तरकीब बताई थी, इसकी तो जान ही चली गई। कहने लगा भाई इसकी तकदीर में मरना लिखा था, मैं क्या कर सकता था।
ورنہ اس ترکیب سے سینکڑوں لوگوں کو کنویں میں سے باہر نکال دیا. کیا کہتے ہیں؟ سینکڑوں لوگوں کو کنویں سے باہر نکال دیا اس ترکیب سے. اس کی تقدیر میں بھی ورنہ لکھا ہوا تھا. ایسے ایسے عقل مند دنیا کے اندر. تو وہاں جمع ہو گئے گاؤں والے سب, اور مشورہ ہوا کہ بادشاہ ہندوستان گزریں گے, ان کی کیسے خاطر کی جائے. کسی نے کوئی تجویز پیش کی, کسی نے کوئی تجویز پیش کی. آخر میں کہا کہ بھائی آم کا سیزن ہے, ہمارے گاؤں میں آم کے باغات ہیں بڑے مشہور, لہذا آم بادشاہ کی خدمت میں پیش کیے جائے, ان کی آم کی دعوت کی جائے. دوسرا عقل مند بولا کہ اگر ایسا ہوا کہ بادشاہ کے استعمال میں کھٹے آم آ گئے, یہ تو بہت بری بات ہے, میٹھے آم اس کے استعمال میں آنے چاہیے. یہ کیسے پتا چلے گا یہ آم کھٹا ہے یہ میٹھا ہے. تو تیسرا عقل مند بولا کہ چوس چوس کر دیکھ لو, جو میٹھے میٹھے ہوں گے وہ رکھ دو بادشاہ کے استعمال میں, جو کھٹے ہوں وہ چھوڑ دو. عالمگیر اس وقت پہنچے ہیں وہاں پر. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ جس وقت عالمگیر علیہ الرحمہ کا نام سنو تو رحمت اللہ علیہ لگا لینا. اور بزرگوں نے کہا کہ اس کی ولایت اور ولی اللہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں. ہندوستان کا وہ بادشاہ 52 سال ہندوستان پر حکومت کی ہے, 52 ایئرز ہندوستان پر حکومت کی ہے. اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھتا تھا, ان قرآن مجید پر جو ہدیہ ملتا تھا اس سے اپنا کھانا کھاتا تھا, اپنی روزی روٹی کا انتظام کرتا تھا. جعلی ادار ٹوپیاں بنتا تھا اور اس سے جو رقم آتی تھی اس سے اپنے اوپر خرچ کرتا تھا. میں نے حیدرآباد میں سالار میوزیم کے اندر وہاں اس کی عالمگیر کی تلوار دیکھی اور دوسرے بادشاہوں کی. سب کی تلوار کے جو یہ دستے ہیں, یہ گرپ ہے, سونے کے بنے ہوئے ہیں. عالمگیر کی تلوار میں نے دیکھی, ہاتھی کا دانت لگا ہوا ہے. وہ جانتا تھا کہ کسی مومن کے لیے, صاحب ایمان کے لیے سونے کا استعمال حرام ہے. لہذا اتنا حد تک فتاوی عالمگیری ہمارے یہاں پر مشہور ہے. علماء کو جمع کیا اس نے اور ان کی باقاعدہ کونسل بنائی اور اس کے اندر مسئلہ رکھتا تھا. علماء بحث کرتے تھے, خود موجود ہوتا تھا. اگر علماء کے درمیان کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو خود اتنے درجے کا عالم تھا کہ خود فیصلہ کرتا تھا کہ یہ مسئلہ ایسے لکھا جائے. تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جب کبھی اس کا نام سنو تو اس کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ. تو عالمگیر کو پتا چل گیا تھا, سیکیورٹی نے بتا دیا تھا, اس کی پولیس نے, کہ اس گاؤں کے لوگ کچھ ذرا ہٹے ہوئے ہیں لائن سے. چنانچہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے, بغیر تمیز کے ہٹ کرنے کے لیے جا رہے. قدیم زمانے میں لوگ بوڑھے ہو جاتے تھے رقم جمع کرتے کرتے کہ پاک حلال کمائی سے. آج تو فیشن ہو گیا کہ چلو بھائی چھٹی ہے, ہولی ڈیز ہیں اور کرسمس کی 10 دن کی, چلو ذرا پکنک ہی کری آئے, حج بھی ہو جائے گا, بچوں کی تفریح بھی. ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا بھی خیال نہیں کہ ہمارے پاس یہ کمائی, یہ آمدنی اس لائق ہے کہ حج جیسی عبادت میں. یاد رکھنا, حضرات علماء نے لکھا, محققین نے, کہ حج کی عبادت آسان عبادت نہیں ہے. 100 مرتبہ پہلے سوچ لو, اپنی نیت کا جائزہ لو, اپنے حالات کا جائزہ لو. ہمارے دیوبند میں ایک آدمی کی سائیکل چوری ہوئی. لوگوں کے اخلاق بتاتا ہوں کہ لوگوں کے اخلاق کہاں پہنچ گئے. ایک بیچارہ غریب آدمی, اس کی سائیکل چوری ہو گئی, جو سائیکل پیڈل سائیکل ہوتی ہے. سائیکل جس کی چوری ہوئی بہت غریب کمزور آدمی ہے. اسے پتہ چل گیا کہ میری سائیکل ایوب نے چرائی. اب ایوب بریک بیڈ, موٹے تازے ہٹے کٹے, یہ بیچارہ کمزور. اس نے کہا کہ اگر ایوب سے جا کر میں نے کہہ دیا تو ایوب تو مجھے اڑا دے گا, مارے گا بہت. بیچارہ چپ ہو کر بیٹھ گیا. کافی عرصہ 10-15 سال جب گزر گئے تو ایوب آئے ایک روز اس غریب آدمی کے پاس جس کی سائیکل چرائی تھی, اور آ کر یہ کہا کہ میاں میں حج کو جا رہا ہوں. تو اس نے کہا مبارک ہو, کہ بھائی میرے سے کوئی خطا ہوئی ہو, کوئی غلطی معاف کر دینا, میں اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں اور میں نے تمہاری سائیکل لی تھی, چرا لی تھی, وہ سائیکل معاف کرانے آیا. تو اس غریب آدمی نے کہا کہ بھائی معاف کرانے کی کیا بات ہے, تم تو اللہ نے تمہیں دولت دی ہے, تم حج کو جا رہے ہو, 300 روپے کی میری سائیکل تھی, میرے 300 روپے دے دو, میں تو غریب آدمی ہوں, معاف کیوں کروں گا میں. بہت دیر تک ہاتھ جوڑتا رہا کہ نہیں معاف کر دو, معاف کر دو. اس نے جب منع کیا کہ میں معاف نہیں کروں گا, پیسے دو سائیکل کے, کہنے لگا ابے تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو میں حج کو نہیں جاؤں گا. اور واللہ العظیم چلا گیا. ولا حول ولا قوت الا باللہ. اب لوگوں کے اندر سے تمیز ختم ہو گئی
کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. ہمارے پاس رقم کس انداز کی ہے, کس چیز طور کی ہے. ایک فیشن ہے بے پناہ. 25 لاکھ سے جی, 40 لاکھ سے جی. اللہ کے بندو, اللہ کے دربار. علماء نے کہا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ وطن, میرا یہ کعبہ, میرا یہ مکہ, یہ میرا مدینہ بھٹی ہے. بھٹی جیسے سنار کے پاس بھٹی ہوتی ہے اور وہ اس میں سونے کو ڈالتا ہے اور ڈالنے کے بعد سونے کا میل کچیل دور کرتا ہے. جو یہاں جو نیت لے کر آئے گا, جن حالات کے اندر آئے گا, انہی حالات پر واپس کر دیا جائے گا. اگر قلب کے اندر کھوٹ ہے, اگر بےایمانی لے کر گئے وہاں, یاد رکھنا بےایمانی میں اور اضافہ ہو جائے گا. اگر شرافت لے کر گئے, اگر نیکی کے جذبات لے کر گئے, اگر ایمانداری کے جذبات لے کر گئے, اور اضافہ ہو جائے گا نیکی کے اندر. کشمیر کے اندر ایک کشمیری حج کر کے آیا, ایک کشمیری بھکاری بیچارہ, اچھا کشمیری بیچارہ بھیک مانگ رہا تھا, فقیر, سڑک کے کنارے. تو کہہ رہا تھا بابا اللہ کے نام پر دے دو. یہ جو کشمیری گزر رہا تھا, کشمیریوں کے یہاں سردی بے پناہ جیسے نیوزی لینڈ میں, تو ایک لکڑی کی چھوٹی سی ایک باسکٹ ہوتی ہے, اس کے اندر آگ رکھتے تھے اور وہ اپنے جو ان کا لباس ہے اس کے اندر رکھتے ہیں گرم ہونے کی وجہ سے. تو اس کشمیری نے انگارہ نکالا, ایک کول جلتا ہوا, اور اس بیچارے مانگنے والے کے ہاتھ پر رکھ دیا. تو اس فقیر نے کہا کہ حاجی صاحب میں نے آپ کا کیا نقصان کیا, میں تو بے ضرر یہاں بھیک مانگ رہا ہوں, آپ کو اگر بھیک نہیں دینی تھی نہ دیتے, آپ نے تو میرا ہاتھ ہی جلا دیا, میں اندھا بھکاری. اب وہ کشمیری بیٹھ گیا, کہنے لگا تو عالم الغیب ہے. فقیر سے کہنے لگا تو تو عالم الغیب ہے. اس نے کہا جی میں تو اندھا فقیر ہوں, میں کیا جانوں عالم الغیب, کہ نہیں تجھے کیسے پتہ چلا کہ میں حاجی ہوں. تو نے یہ کہا کہ حاجی صاحب تجھے کہاں سے پتہ چلا کہ میں حاجی ہوں. وہ کہنے لگا میں عالم الغیب نہیں ہوں, میں تو ایک معمولی آدمی ہوں. اب یہ ضد کرنے لگا کہ نہیں بتاؤ. کہنے لگا کہ پھر سنو کہ کشمیر کا آدمی جب حج کر لیتا ہے تو پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. جب تم نے بغیر کسی وجہ کے میرے ہاتھ پر جلتا ہوا انگارہ رکھ دیا تو میں سمجھ گیا کہ تم حج کر کے آئے ہو. ولا حول ولا قوت الا باللہ. کیا حج کے یہ اخلاق ہیں, کیا ایک حاجی کے یہ اخلاق ہونے چاہیے. علماء نے لکھا کہ اگر حالات تبدیل ہو گئے حج کے بعد, اگر نمازوں کے اندر پابندی ہو گئی, اگر جتنی عبادت حج کے جانے سے پہلے کرتا تھا اس میں اضافہ ہو گیا, علامت ہے کہ حج قبول ہو گیا, علامت ہے کہ حج قبول ہو گیا. اور اگر حالات میں تبدیلی نہیں آئی تو پھر دوسری رائے ہے علماء کی کہ پھر اپنے ایمان کی خبر لیں. بہرحال کہتے ہیں باعزید کہ میں نے اپنے حج پر نظر ڈالی, حج کی عبادت بھی اس شان کی نہیں. تو فرشتے نے دریافت کیا کہ حج ہو گیا, کہ ہو گیا, کہ کتنوں نے حج کیا, کہ لاکھوں نے کیا. ہزاروں آئے تھے, نیوزی لینڈ سے بھی آئے تھے, انڈونیشیا سے بھی آئے تھے, سماٹرا سے بھی آئے تھے, جاوا سے بھی آئے تھے, جاپان سے بھی آئے تھے, لاکھوں انسان پہنچے تھے. کہ قبول کتنا کو ہوا کہ ایک کا بھی نہیں. بایزید کی آنکھ کھل گئی, روئے روئے روئے. ان اللہ والوں کا حال یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ بدگمان اپنے ساتھ رہتے ہیں کہ میں ہی گنہگار ہوں, میں ہی ایک ایسا گنہگار بندہ آیا تھا کہ جس کی وجہ سے سب کا حج رد کر دیا گیا. میں اگر نہ آتا تو سب کا حج قبول ہو جاتا. اور آپ کا اور میرا حال یہ ہے کہ اپنے بارے میں خوشگمان اور دوسرے کے بارے میں بدگمان, کہ میں ہی نیک ہوں, یہ دوسرا جو ہے گنہگار ہے. ہمارا حال یہ. لیکن اللہ والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے بارے میں باعزید روئے کہ میں ہی آیا تھا بدقسمت. اس سال حج کے لیے میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام دوسروں کے حج بھی ناقابل قبول قرار دیے. روتے 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 پھر سو گئے, پھر وہی خواب شروع ہو گیا, پھر وہی فرشتہ پوچھا کہ حج ہو گیا. سرحانے والے نے کہا کہ ہو گیا. کہ کتنوں نے کیا, کہ لاکھوں نے. کہ قبول کتنوں کا ہوا, کہ سب کا ہو گیا. کہ یہ کیسے ہوا, کہ اس کی وجہ سے, یہ جو لیٹا ہوا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام. ارے بھائی نماز جماعت کا راز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کسی نہ کسی کی نماز قبول کریں گے تو سب کی نمازیں قبول ہو جائیں گی. راز یہی ہے نماز جماعت کا, راز یہی ہے کہ تمام عبادات جو اجتماعی ہیں اس میں یہی راز ہے کہ کسی نہ کسی کی اللہ تعالیٰ عبادت قبول کریں گے تو آپ کی. یہ نہیں ہو سکتا. دیکھو دعاؤں کے آگے پیچھے درود لگاتے ہیں,
درود شریف پڑھ لینا بھائی دعا سے پہلے اور دعا کے بعد کہ اللہ درود تو ضرور قبول کریں گے، اور یہ ناممکن ہے، ان کی شان کے خلاف ہے کہ درود تو قبول کر لے اور آپ کی دعائیں قبول نہ کریں. یہی راز ہے. مزہ آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، فری فنڈ کا پھنسا ہوا ہے، مزہ آ رہا ہے دیوبند کا. تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی دعا کر لو. اللہ جی پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پر حاضر ہوں گا اور اس مضمون کو پورا کروں گا. اللہم صلی علی بدر التمام، اللہم صلی علی نور الظلام، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی الشفیع فی جمیع الانام، یا ارحم الراحمین و یا اکرم الاکرمین و یا رب العالمین. اے اللہ آپ کریم ہیں، اے اللہ آپ رحیم ہیں، الہ العالمین آپ رحم الراحمین ہیں. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، الہ العالمین کوئی ایسا گناہ نہیں جو ہم نے نہ کیا ہو. الہ العالمین چھوٹے گناہ بھی کیے، اے اللہ بڑے گناہ بھی انجام دیے. الہ العالمین چھپ کر بھی گناہ کیے، اے اللہ اعلانیہ بھی ہم نے گناہ کیے. الہ العالمین ہم نے تمام معاصی کا ارتکاب کیا. اے اللہ اس لائق نہیں کہ ہمیں معافی ملے، لیکن آپ تو کریم ہیں. الہ العالمین آپ تو غفور ہیں. اے اللہ آپ تو غفار ہیں. الہ العالمین آپ ہمیں معاف فرمائیں. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے. اے اللہ ان گناہوں کے باوجود آپ کی نعمتوں کا سلسلہ جاری ہے. الہ العالمین ہم آپ کی نعمتوں کی قدر نہیں کر رہے. اے اللہ ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارے اندر نیکیوں کا جذبہ پیدا فرما. اے اللہ ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بنا لے. الہ العالمین اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری نسل کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہماری بہنوں کی حفاظت فرما. اے کریم ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ انہیں صراط مستقیم پر جما. الہ العالمین انہیں سیدھی راہ پر جما دے. اے اکرم الاکرمین ارحم الراحمین ہم دیار غیر میں ہیں. اے اللہ چہار جانب فتنے ہیں. الہ العالمین آپ ہی بچائیں گے. اے اللہ ایمان کی دولت آپ نے عطا فرمائی، ہم اس دولت کے مستحق نہیں تھے. اے کریم اپنے کرم سے اپنے فضل سے اس دولت پر استقامت عطا فرما. اے اللہ خاتمہ ہو تو ایمان کے اوپر ہو. الہ العالمین جو بیمار ہیں اے اللہ انہیں صحت و شفا عطا فرما. الہ العالمین صحت کاملہ عطا فرما. اے اکرم الاکرمین جو بے روزگار ہیں اے اللہ انہیں رزق حلال عطا فرما. اے اللہ آپ ذو الرزاق ذو القوت المتین ہیں. اے کریم جو بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں الہ العالمین انہیں بہترین رشتے عطا فرما، شاندار نسبتیں عطا فرما. اے اللہ ان کے مستقبل تعلقات فرما. الہ العالمین ان دعاؤں کو قبول فرما. اے کریم ان دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.